میڈیکل انشورنس اور لائف انشورنس، ان کی جو دو شکلیں جائز کی ہیں میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اور آخر میں ایک بڑے عالم کی ویڈیو کلپ بھی سناؤں گا۔ دیکھیے، لائف انشورنس کی صورت تو ناجائز کی ہے، کیونکہ اس میں سود بھی ہوتا ہے اور جوا بھی ہوتا ہے۔ لیکن میڈیکل انشورنس، ہیلتھ انشورنس، اس کی بعض صورتیں وہ جائز ہیں۔ ایک صورت جائز کی تو یہ ہے کہ اگر کسی ملازم کو، نوکری کرنے والے کو انشورنس کرانا لازم ہو، جیسا کہ بعض ملکوں میں ملازم کے لیے میڈیکل انشورنس کرانا لازم ہوتا ہے، مگر اس کی رقم کبھی تو ملازم کی تنخواہ سے کٹتی ہے اور کبھی کمپنی اپنی طرف سے پریمیم جمع کرتی ہے، یعنی کمپنی کی طرف سے جمع ہوتی ہے۔ تو دونوں صورتوں کا حکم الگ الگ ہے۔ یعنی اگر ملازم کی تنخواہ سے اس کی مرضی کے مطابق کٹتی ہے تو پھر اس پر سود کی تعریف صادق آتی ہے اور وہ صورت ناجائز ہوتی ہے۔ اور اگر کمپنی رقم ادا کرتی ہے، اس صورت میں میڈیکل انشورنس سے فائدہ اٹھانا جائز ہوتا ہے، چاہے وہ ملازم مالدار ہو یا غریب ہو۔ ایک صورت جائز کی یہ ہے کہ آج کل حکومتیں غریبوں سے معمولی سی رقم لے کر ان کا میڈیکل انشورنس کراتی ہیں اور ان کو ایک کارڈ دے دیتی ہیں جس کے ذریعے سے کچھ اسپتالوں میں علاج کرا سکتے ہیں۔ اس میں غریب اور فقیر کے لیے جائز ہے، جس کو اپنا علاج کرانا بس سے باہر ہو۔ موجودہ دور کے ایک مشہور عالم ہیں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، جو انڈیا میں اسلامک فقہ اکیڈمی کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں، تو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے میڈیکل انشورنس کی۔ عام انشورنس کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، میڈیکل انشورنس۔ انشورنس کی وہ قسمیں کہ جس میں مال کا تبادلہ مال سے نہیں ہوتا ہے، سروس سے ہوتا ہے، یعنی پیسوں کا تبادلہ پیسوں سے نہیں ہوتا ہے، سروس سے ہوتا ہے یا کسی شے سے ہوتا ہے، اس میں ربا تو نہیں پایا جاتا ہے۔ سود کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم جنس سے اس کا تبادلہ، سونے کا سونے سے ہو، روپے کا روپے سے ہو۔ تو ہیلتھ انشورنس میں آپ پیسہ جمع کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں کمپنی آپ کو سروس فراہم کرتی ہے، میڈیسن فراہم کرتی ہے، ڈاکٹروں کی، نرسوں کی خدمات فراہم کرتی ہے۔ اس میں تو ربا کی شرط ہے نہیں۔ اور ایک پہلو قمار کا ہے، اس کے بارے میں بھی علماء کی رائے یہ ہے کہ اس میں قمار کی جہت بہت خفیف ہے۔ اسی لیے ہمارے بعض اکابر علماء جیسے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا، حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات ہندوستان کے موجودہ حالات میں ہیلتھ انشورنس کو جائز قرار دیتے تھے۔ تو حضرت مولانا کی رائے میں، جو اس وقت کے محقق علماء میں سے ہیں، ان کے نزدیک میڈیکل انشورنس جائز ہے، لیکن اپنے انشورنس کے فتاوی کے آخر میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے معاشی حالات ایسے ہوں کہ وہ میڈیکل ایڈ کے بغیر بھی اپنا علاج کرا سکتے ہوں تو ان کو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ جس چیز کے جائز ہونے اور نہ ہونے میں اختلاف ہو، اس سے بچنے ہی میں احتیاط ہے۔